नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हमें हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का। आज चाँद की 30 तारीख है, यानी 30 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। और आपको ये भी बताते हैं कि आज जो 30 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी, आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उनके इसाले सवाब के लिए कौन सा सदक़ा ज़्यादा अफजल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी सबसे अफजल है। इस पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालिदा के सवाब के लिए एक कुआँ खुदवाया। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि दीन इस्लाम में पानी की किस कदर अहमियत है, और आपको ये भी कहा गया है कि पानी की हिफाजत करें, देख कर खर्च करें, एहतियात से खर्च करें। कोई और मज़हब में नहीं कहा जाता, लेकिन आपको बता दूं कि दीन इस्लाम में ख़ास तौर पर पानी को बहुत एहतियात से खर्च करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि पानी के कुएँ खोदना, यानी आज के ज़माने में बोरवेल्स वगैरह खोदना बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी बस्ती में बोरवेल खुदवा देंगे तो यकीन मानिए कि उसका सवाब आपके वालिदैन के लिए, यानी अगर मरहूम है वालिदैन, तो उनको पहुँचते रहेगा, और जब तक लोग ये पानी पीते रहेंगे उनको सारे सवाब मिलता रहेगा। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तरफ और आपको बताते हैं कि आज जो हमारे वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें हर कोई गालियाँ दे रहा है। आखिर क्यों गालियाँ दे रहा है भाई? आप देखेंगे कि बच्चे गाली देने लगे हैं, बड़े गाली देने लगे हैं, ख़वातीन गाली देने लगे हैं, मर्द गाली देने लगे हैं, राहुल गांधी भी गालियाँ तकरीबन गाली देने लगे हैं, मगर गाली नहीं देते लेकिन गाली देने लगे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे लोग खुश हों, उसकी तारीफ़ करें, उसे गालियाँ ना दें। तो बहरहाल कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की इश्तियालंगेज़ सरगर्मियों पर हुकूमत से जवाब तलब किया है। और राहुल गांधी, तो आपको बता दूँ हमारे सज्जाद साहब, उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में चीन की जो दरअंदाजी है उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय मीडिया घरानों को फ़ोन करते हुए धमकियां दे रहे हैं कि इस खबर को रोक दिया जाए, नहीं रोका जाएगा तो ऐसा होगा, नहीं रोका जाएगा तो वैसा होगा। तो ये बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत चीन की बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है। रचनात्मक कांग्रेस नामी जो वो है इजलास है, मीटिंग है, उससे खिताब करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही है। इसके अलावा खरगे ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि चीन तो हमें अपने इलाकों में गश्त करने नहीं दे रहा, पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा, तो इससे बढ़कर और क्या मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती होगी। किस कदर डर है हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कि वो चीन का तो ताम नहीं लेते। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम घुस के मारेंगे, तो चीन के बारे में भी कह दीजिए कि हम घुस के मारेंगे, तब आपका सीना जो है उसके साइज़ का पता भी चल जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, अपनी एक तहजीब रखता है, और उस के इलाकों पर चीन कब्जा कर रहा है। तो आप मुजरिमाना खामोशी इख्तियार क्यों कर रहे हैं? एक मरतबा नहीं, कई मरतबा राहुल गांधी ने यह बात कही है। आप तो सुब्रमण्यम स्वामी, हमारे सज्जाद साहब, आपको बता रहा हूँ, मुसलसल 3 दिन से मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मादर वतन यानी भारत माता के गद्दार हैं। ये भारत माता से इन्होंने दगाबाजी की है, गद्दारी की है। इस तरह की बात सुब्रमण्यम स्वामी ने की है और चीन के मसले पर यह बात कही है। तो आखिर वज़ीर-ए-आज़म चीन की दरअंदाजी को रोकने में क्यों नाकाम रहे हैं? चीन की जो खतरनाक तौसीई पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म अपना मुँह क्यों नहीं खोलते? ये बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत ही तशवीशनाक मामला है। आज बाज़ाब्ता सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी लोकसभा में कायद अपोजिशन है और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कायद अपोजिशन है। मतलब ये कि दोनों ऐवानों के अपोजिशन कायदीन, दोनों ऐवानों के कायद अपोजिशन
نے آج باضابطہ طور پہ جو ہے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات پہ تشویش ظاہر کی ہے کہ اروناچل پردیش میں ہندوستانی فوج کو سرحدی علاقوں میں گشت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کس نے روکا؟ چین کے سپاہیوں نے ہندوستانی سپاہیوں کو گشت کرنے سے روک دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا ملک ہے، ہماری سرحد ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری ریاست ہے، اور اس ریاست میں جب یہ جو ہے ہندوستانی سپاہی وہاں پہ سرحدوں پہ تعینات ہیں اور وہ گشت کرنا چاہتے ہیں تو چینی فوج آتی ہے اور انہیں گشت کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے ایک نیا نقشہ جاری کیا تھا جس میں اس نے اروناچل پردیش کے بیشتر علاقے کو جو ہے چین کا حصہ بتایا تھا، بلکہ حتیٰ کہ اس نے اروناچل پردیش کے کئی اضلاع کے نام بھی بدل دیے تھے، چینی نام رکھ دیے تھے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے کہ ایک جانب گولان کی پہاڑیوں وادی گولان میں جو ہے جو لداخ کے علاقے ہیں وہاں پہ 50 کلومیٹر تک چین کی جو ہے پیش قدمی کی خبریں آئی تھیں، یعنی گلوان میں، بالکل گلوان میں۔ اور وہ جو راہل گاندھی تھے، راہل گاندھی نے تو کھل کے کہا تھا کہ چینی فوج اندر تک داخل ہو گئی ہے اور ہماری حکومت اس پہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے دبا بھی نہیں ہے کہ ایک نیا جو ہے ایک نئی افتاد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑی ہے کہ اب اروناچل پردیش میں بھی چینی سپاہی در اندازی کر کے اندر آ گئے ہیں اور وہ ہندوستانی سپاہیوں کو گشت سے منع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، راہل گاندھی اور کھرگے کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ نہ تو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، نہ ہی وزیر اعظم نریندر مودی اس پہ جو ہے زبان کھولنا چاہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں ذمہ داروں کو، راجناتھ سنگھ دفاع کے ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان دونوں کو جیسے سانپ سونپ گیا ہے۔ اس طرح سے ان کی خاموشی جو ہے اتنی خوفناک جو ہے صورت اختیار کر گئی ہے۔ دوسری جانب راہل گاندھی نے کھل کے یہ الزام بھی لگایا ہے ریاض صاحب کہ اروناچل پردیش میں ہندوستانی سپاہیوں کو گشت سے جو روکا گیا ہے چینی سپاہیوں کی جانب سے، اس کی خبر کو میڈیا سے بھی روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے گودی میڈیا میں تو خیر تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ جو ہے یہ خبر چلے گی، لیکن اخباروں میں اس خبر کے چلانے کے لیے، نہ چلانے کے لیے باضابطہ سرکاری طور پہ مہم چلائی گئی اور باضابطہ فون کر کے ایڈیٹروں کو دھمکیاں دی گئیں۔ بڑے بڑے انگریزی اخباروں کے ایڈیٹروں کو دھمکیاں دی گئیں، بڑے ہندی اخباروں کے، ملک کے بڑے اخباروں کے ایڈیٹروں کو فون آئے اور ان کو کہا گیا کہ یہ خبر آپ نہیں چلائیں گے۔ مطلب ہے کہ دباؤ بنایا گیا خبر نہ چلانے کے لیے، خبر کو جو ہے روکنے کے لیے، خبر کو ڈراپ کرنے کے لیے دباؤ بنایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول پہ ہماری حکومت جا رہی ہے۔ چین کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے ہماری حکومت جو ہے خبر نہ چلانے کی بات کرتی ہے، تو یقیناً یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ تو ایسے میں اگر سبرامنیم سوامی یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی جو ہے اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ تشویش کی بات ہے، یقیناً یہ غور و فکر کی بات ہے، یقیناً یہ بات جو ہے ایک نئی تشویش پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے، کل ہی راہل گاندھی نے ریمارک کیا تھا ایک سیمینار میں کہ وزیر اعظم مودی نے ہماری خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں سے باہر جاتے ہیں، باہر کے لیڈروں سے جو ہے والہانہ انداز میں بلکہ بچکانی انداز میں گلے ملتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلے ملنا ہی جو ہے ایک سفارتکاری ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا کے آپ لیڈروں کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں، ان ملکوں کے لیڈروں کو دیکھیے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی مسکراہٹ سے بھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کا اس ملک کے ساتھ کیا جو ہے رویہ ہے، کیا وہ چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ڈپلومیسی بہت اہم چیز ہے، آپ اس طرح سے والہانہ انداز میں کسی کے بھی گلے جو ہے ایسا نہیں مل سکتے کہ گلے ملنے سے دیکھیے سفارتکاری یا پھر جو ہے دونوں ملکوں کے مابین جو معاہدے ہوتے ہیں بہت نازک معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ریل بنا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، تو یقیناً دیکھیے یہ راہل گاندھی نے یہی کہا، باضابطہ انہوں نے اسٹیج پہ جو ہے
انہوں نے جو ہے جس طریقے سے جو ہے مذاق اڑایا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ مودی سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے صرف سفارتکاری مضبوط کر لی ہے، تو یہ ان کی قام خیالی ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے اس ملک کی سفارتکاری کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، خارجہ پالیسی کو، یقیناً خارجہ پالیسی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے آج تک مودی کہہ رہے تھے کہ جو ہے ٹرمپ ہمارے دوست ہیں، بہترین دوست، ٹرمپ کے ساتھ جو ہے آپ تھے، اسرائیل کے ساتھ آپ تھے، لیکن آج ٹرمپ کا کیا بیان آیا ہے؟ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس سے باضابطہ بیان جاری ہوتا ہے کہ 40 ممالک ایسے ہیں جو چین کو جو ہے مال کی سپلائی اور جو یہ ٹیرف مسئلے پر ٹیرف کا جو مقابلہ ہے، اس مقابلے میں چین کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں 40 ممالک، اور اس میں انڈیا بھی ایک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا پہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کھل کے بیان آتا ہے کہ چین کے ساتھ ٹیرف مقابلے میں، مطلب یہ کہ سمندروں کے ذریعے مال کی سپلائی کا کام جو ہو رہا ہے، اس میں جو ممالک چین کا تعاون کر رہے ہیں یا جو ممالک چین کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اور وہ امریکہ اس کو تشویشناک قرار دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو ہے ادروائز نہیں لڑ رہا ہے، وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ یہ 40 ممالک چین کی سپورٹ کر رہے ہیں بالراست اور خاموشی کے ساتھ، بالواسطہ طور پہ، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ تشویشناک ہے، اس کو امریکہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس طرح کا سخت بیان وائٹ ہاؤس سے باضابطہ جاری ہوتا ہے، باضابطہ وائٹ ہاؤس سے پریس کانفرنس ہوتی ہے، باضابطہ جو ہے وائٹ ہاؤس کے جو ہے ترجمان باضابطہ پریس کانفرنس کر کے 40 ممالک کا نام لیتے ہیں، اس میں ہندوستان کا نام بھی لیتے ہیں۔ تو ایک جانب آپ امریکہ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں اور وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں، دوسری جانب آپ جو ہے چین کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ ہے کہ چین جو ہے آپ کی فوج کو آپ ہی کی سرزمین پہ جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے، گشت کرنے سے روک رہا ہے۔ گلوان میں ہمارے 20 فوجی شہید ہوئے بھائی۔ جی بالکل، گلوان میں تو 20 فوجی شہید ہوئے، وہ تو معاملہ کہاں چلا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو بہرحال جو ہے راہل گاندھی نے صاف طور پہ کہا تھا کہ امت شاہ اور مودی دونوں کا استعفیٰ ناگزیر ہوگا۔ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دیگر خبروں کا سوال ہے، ہم نے آپ کو پہلی خبر سنائی ہے اروناچل پردیش میں چین کی دراندازی کے بارے میں اور مودی حکومت کی خاموشی کے بارے میں، اور سجاد صاحب نے جس طرح کہا ہے، میڈیا رپورٹس میں آئی ہے یہ بات، جو وہ آپ نے حوالہ دیا ہے کہ آپ ہر اخبار کے ایڈیٹر کو فون کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ خبر شائع نہ کریں۔ تو بہرحال جو ملک کے محب وطن ہندوستانی ایڈیٹرس ہوں گے وہ ضرور یہ خبر شائع کریں گے، کیونکہ چین کا مسئلہ ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے کوئی ملک ہمارے ملک میں دراندازی کرے۔ ہم سودا نہیں کر سکتے اور سودا کرتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بھارت ماتا کی اگر تم بات کرتے ہو تو پھر بھارت ماتا کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ گاؤں ماتا کی تو حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کو قتل و غارت گری پر اکساتے ہو، لیکن بھارت ماتا کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، ایک سوال ہے اور جس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور بہرحال ناظرین، ہم بات کر رہے تھے راہل گاندھی کے۔ راہل گاندھی نے مودی پر الزام عائد کیا، مودی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر چین کے معاملے میں وہ اپنا منہ نہیں کھولتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کھولتے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق کرناٹک سے ہے۔ کرناٹک کے ایک بی جے پی رکن اسمبلی ہیں سجاد صاحب، ان کا نام ہے بی سریش گوڑ۔ بی سریش گوڑ کی ایک خوبصورت بیٹی ہے جس کا نام ہے ایشوریا۔ ایشوریا ایک مندر جاتی ہے اور مندر میں جا کر وہاں جو ڈیوٹی پر تعینات ہوتی ہیں خاتون سب انسپکٹر، جس کا نام ہے سویتا پاٹل۔ سویتا پاٹل سے یہ بحث کو تکرار کرتی ہے اور پھر سویتا پاٹل کو ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایشوریا کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ایک سرکاری پولیس عہدیدار کو تھپڑ مارنے اور پھر اس کے سرکاری کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے الزام میں۔ یہ دیکھیے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو ہے جو بھی قائدین، سیاسی قائدین ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو یا پھر وزراء ہو، ان کی اولادیں بھی اب جو ہے اتنا جو ہے مطلب ان میں اتنا وہ آ گیا ہے کہ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو جو ہے آر نہیں سمجھتے۔ اب یہ جو ہے یہ ایک واقعہ دیکھیے، اس سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں کہ کیسے جو ہے دیوے گوڑا سابقہ وزیر اعظم اس ملک کے، ان کا پوتا جو ہے ریونا، بالکل کیسے اس نے جو ہے وہاں پہ
اپنے ہی گھر میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کی تھی. ابھی تو وہ جیل میں ہے، لیکن جو ہے معاملہ یقیناً جو ہے پیچیدہ ہے، لیکن معاملے کو دبا دیا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ وزیروں کے بیٹے، ایم ایل اے کے بیٹے، ایم پی کے بیٹے یا بیٹیاں یا پھر ان کی اولاد، ان کو جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ایک بہت زیادہ غرور و تکبر آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا. ان کو لگتا ہے کہ جو ہے ہم کچھ بھی کریں گے، ہم قانون کو جو ہے توڑیں گے. ہمیشہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ جو ہے راستوں میں سڑکوں کے اصول توڑنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں بیشتر لوگ جو ہے سیاستدانوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو گاڑیوں کے مطلب ہے کہ سگنل توڑ رہے ہیں یا ٹریفک کے جو ہے رولز توڑ رہے ہیں یا پھر گاڑیاں تیز رفتاری سے جو ہے جا رہی ہیں. بہرحال جو ہے وہ بھی یہ معاملہ بھی جو ہے ایک اسی قسم کا معاملہ ہے. تو یقیناً دیکھیے قانون اپنا کام کرے گا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک راہل گاندھی کا سوال ہے، راہل گاندھی نے واضح طور پر رچناتمک جو کمیٹی کانگریس ہے اس میں واضح طور پر کہا کہ میں مودی اور امت شاہ کو اس وقت تک سونے نہیں دوں گا جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیتے. تو سجاد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ مودی اور امت شاہ کے لیے بہت ہی خطرناک دن ثابت ہونے والے ہیں، اور کیونکہ ان کی جو ناکامیاں ہیں اب اجاگر ہونے لگی ہیں. نوجوان نسل یعنی زین جی بھی اچھی طرح جان چکی ہے کہ مودی حکومت ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں. اب پھر آپ اندازہ یہ کہ کانگریس بڑی ذمہ داری سے یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ اخباروں کے ایڈیٹرز کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ خبر شائع نہ کرو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح آزادی صحافت کی بھی یہ دشمن ہو گئی ہے حکومت. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اور گودی میڈیا، یقین مانیے اگر گودی میڈیا کو سبق سکھایا جائے تو ہندوستان کے حالات صرف ایک ماہ میں تبدیل ہو جا سکتے ہیں. حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، یہ گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں. گودی میڈیا جس طرح گمراہ کر رہی ہے، گودی میڈیا مودی حکومت کے اگر ناکامیوں کو بے نقاب نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحافت میں رہنا ہی بیکار ہے. کیونکہ صحافت کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کو، حکومت کی کامیابیوں کو اچھی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرے. اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو سمجھیے حکومت کارنامے انجام دیتی ہے، حکومت عوام کی بہبود کے لیے کام کرتی ہے، تو یقیناً اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور حکومت جان بوجھ کر جنگوں کو مسلط کرتی ہے، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے بہانے یا پھر دہشت گردانہ حملوں کے بہانے اپنا پوزیشن، اپنا اقتدار مضبوط کرتی ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو بہرحال راہل گاندھی نے مودی حکومت کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے. اب چین کے مسئلے پر ایسا ہونا چاہیے کہ انکیش کرنا چاہیے کانگریس کو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مودی حکومت میں چھوت چھات کی جو بیماری ہے وہ بھی اپنے نقطے عروج پر پہنچ گئی ہے. اس قدر نقطے عروج پر پہنچ گئی ہے کہ اب صدر کانگریس کو بھی چھوت چھات کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اتراکھنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپنے کھرگے کے جلسے کے بعد اس مقام کو دودھ سے اور گنگا جل سے دھویا گیا. کتنی شرم کی بات ہے. شدھیکرن کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ارے بھائی یہ تو ایک دلت وہاں پر آ کر گیا ہے. ارے تمہیں تو شرم آنی چاہیے. دلت آ کر گیا، کیا دلت انسان نہیں ہوتا؟ دلت کا خون اور تمہارے خون میں فرق ہوتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. کیا دلت کے جو اعضاء، جسمانی اعضاء ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تمہارے کم ہوتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے سجاد صاحب. ان کو یہ جو موٹے دماغ کے جو لوگ ہیں، یہ ذہن بدترین میں سمجھتا ہوں کہ بد ذہن جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے مثالیں بھی ویسے ہی دینے پڑتی ہے. یہ بالکل دیکھیں کس طرح سے جو ہے یہ لوگ صلاحیت کر گئے ہیں سسٹم میں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک کانگریس کا سربراہ، مطلب ایک اس ملک کی دوسری بڑی پارٹی اپوزیشن جماعت کا سربراہ جو ہے ایک جلسے میں آتا ہے تو پھر اس اسٹیج کو جو ہے بعد میں دھویا جاتا ہے. اور پھر دیکھیے آپ ان کی مطلب ہے کہ یہ جو بی جے پی کی یا بی جے پی کے قائدین کی یا پھر بی جے پی کے ورکرز کی کیا سوچ ہو گئی. دیکھیں آپ کہ کس طریقے کا جو ہے حالات ہو گئے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دہلی یونیورسٹی میں نصاب کی تبدیلی کا معاملہ ایک اور سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دہلی سلطنت، سلطنت دہلی کا جو چیپٹر تھا ہسٹری کا، تاریخ کا، اس کو نکال دیا گیا ہے. آپ بتائیے کس طرح کی ان کی سوچ ہے، کس طرح کا ان کا جو ہے سوچ و فکر ہے. دیکھیے دہلی سلطنت کے بغیر دلی کی ہسٹری نامکمل ہے، یہ سبھی جانتے ہیں. اب دہلی سلطنت کے حوالے سے اگر نصاب کی آپ بات کریں تو وہاں قطب الدین ایبک کا معاملہ آتا ہے. اور بھی دہلی میں جن سلاطین نے جو ہے دہلی میں حکومت کی تھی ان کی ساری تاریخ آتی ہے. لیکن یہ تاریخ ہضم نہیں ہو رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگ
यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर्स, निसाब तैयार करने वाली कमेटी अगर इस तरह से जो है इस जहन का अगर मुजाहरा करेगी, इस तरह से तारीख़ को तल्फ करने का ये लोग काम करेंगे तो फिर इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे रियाज साहब के, जो है एक मुल्क का मसला है, एक हमारे मुल्क के सरहद में चीनी सिपाही आ जाते हैं और जो है हिंदुस्तानी सिपाहियों को गश्त से रोक देते हैं, ये बड़ा संगीन मामला है। अब इस खबर को चलाना हर मीडिया, हर अखबार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब हुकूमती हलकों से फ़ोन आते हैं और धमकियां दी जाती हैं कि खबर नहीं चलेगी, तो दूसरे मानों में आप क्या कर रहे हैं, आप सीधा सीधा कौमी सलामती के साथ जो है आप समझौता कर रहे हैं। आप सीधा सीधा कौमी सलामती के सबसे संगीन मसले को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है आप एक जानिब तो जो है कहते हैं हमारे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम घुस के मारेंगे, और दूसरी जानिब इस तरह से लोग आपके अंदर घुस के आ जाते हैं, आपकी सरहदों में, आपके घर में घुस के आ जाते हैं, तो आपके पास उनको बोलने की भी ताकत नहीं है। आप एकदम खामोश हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम खौफज़दा हो जाते हैं, एकदम जो है आपको जैसे सांप सूंघ जाता है। तो यकीनन ये मामलात जो हैं ये तशवीशनाक हैं और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और सज्जा साहब, हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे, और नाज़रीन आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का जो दौर रहा है वो तकरीबन 1206 से रहा है सज्जा साहब, और 320 साल तक ये दिल्ली सल्तनत हुकूमत करती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा आपने कहा है कि आप कुतुब मीनार अगर देखते हैं तो उनकी अज़मत का अंदाज़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत की जो ज़बान थी, सरकारी ज़बान बता रहा हूँ मैं, एक तो फ़ारसी और दूसरी कदीम हिंदी ज़बान थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह वो मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदी ज़बान को वो लोग यानी फ़रोग़ दे रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि हम हिंदी है और हिंदी हमारी ज़बान है। तो हर कोई ये ज़बानों से कभी भी याद रखिए मज़हब का ताल्लुक़ नहीं होता। ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे जो होते हैं वो जानबूझकर मज़हब को और ज़बान को जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू अगर आप बात करते हैं, हिंदुस्तान की अगर कौमी ज़बान अगर बनती तो वो काबिलियत थी उर्दू में, और सिर्फ एक वोट से उर्दू हार गई। जबकि अगर पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू नहीं होती तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होती। यकीनन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत नुकसान किया इस कौम का, इस मुल्क का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम जो है आज़ादी की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों से के साथ मिल के जो है इस मुल्क को तकसीम का ज़ख्म दिया। लेकिन तकसीम ही का नहीं, बल्कि इस मुल्क को और भी ऐसे ऐसे ज़ख्म दिए गए, जैसे कि आपने कहा कि उर्दू सरकारी ज़ुबान होती है इस मुल्क की, और हम महरूम रह गए, हमारा मुल्क महरूम रह गया उर्दू से, और जो है पाकिस्तान ने अपनी सरकारी ज़बान उर्दू बना दी। और फिर देखिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए हिंदुस्तान काबुल से लेके कन्याकुमारी तक एक होता। आप अंदाज़ा लगाइए रियाज साहब कि हिंदुस्तान वो जो सूबे सरहद के इलाके हैं, सूबे सरहद के इलाकों से लेके खैबर पख्तूनख्वा हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर का जो शहर है, पेशावर से लेके कन्याकुमारी तक एक मुल्क होता। बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होता, तो कितनी बड़ी हमारी तहज़ीब होती, कितना खुशहाल हमारा मुल्क होता, कितनी बेहतरीन हमारी जो है ज़िंदगी होती। लेकिन अफसोस कि तकसीम का ज़ख्म देके आज तक इस मुल्क को पनपने नहीं दिया गया, बढ़ने नहीं दिया गया, तरक्की करने नहीं दिया गया। देखिए अब आप देखिए कि इक़्तिदार में लोग आए भी हैं, और जो है वो लोग काम भी कर रहे हैं, तो किस नौइयत का काम हो रहा है। अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आपने कहा है कि सल्तनत दिल्ली की जो तारीख़ रही है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए तारीख़ मिटा नहीं जा सकती, और अब वैसे भी ज़ंकी आप देखेंगे सज्जा साहब इनकी तारीख़ मिटाने के लिए तैयारियाँ कर रही है, जो फ़िरक़ा परस्ती के ज़रिए और जानिबदाराना वो मुतासिबाना अंदाज़ में जो सिलेबस है उसको आहिस्ता आहिस्ता फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाफ़रानी रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं।
ہیں یہ ہندوستان کی خدمتی نہیں بلکہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ تو ایسے میں عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں اس طرح تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس طرح تاریخ کو مٹانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہو کے رہتی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مغلوں کا سوال ہے، مغلوں میں تو ہندوستان کو سجایا سنوارا، اور کم از کم آپ دیکھیں گے 40 ایسی عمارتیں یعنی غیر تقسیم شدہ ہندوستان کو دی، جو میں سمجھتا ہوں کہ 7واں عجوبہ جسے کہا جاتا ہے ان عجوبوں کی حیثیتیں رکھتے تھے۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔